السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، تربیت اولاد کے سنہرے اصول کے عنوان پر منعقد کیے گئے اس درس میں ہم آپ تمام حضرات کا خیر مقدم کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، گزشتہ درس میں حضانہ کے تعلق سے گفتگو آپ لوگوں کے سامنے چل رہی تھی اور یہ باتیں آئی تھی حضانہ کا مفہوم کیا ہے اور اس کا شریعت کے اندر کس طرح سے اس کا انتظام کیا گیا ہے اور اس کی ضرورت کب پڑتی ہے۔ تو حضانہ کا مرحلہ جو ہے یہ عام طور پر اس وقت آتا ہے جب میاں بیوی کے درمیان فرقت اور جدائی کے معاملات ہوتے ہیں، اور ایسی صورت میں جب ان کے پاس کوئی ایسی اولاد ہو جو اس عمر کو ابھی نہیں پہنچی ہو جس عمر میں وہ اپنی ضرورتوں کو خود بخود پورا کر سکتا ہو اور وہ اپنے ماں باپ سے یہ گناہ بے نیاز ہو۔ وہ چھوٹی عمر میں ہے، اس کو ابھی رعایت کی ضرورت ہے، حمایت کی ضرورت ہے، تربیت کی ضرورت ہے اور کسی ایسے آدمی کی ضرورت ہے جو اس کے مصلحتوں کا خیال رکھے، اس کے ضرورتوں کا خیال رکھے۔ اسی کو بعض فقہا ولایت بھی کہتے ہیں، ولایہ علی الطفل، یا اسی کو حضانہ بھی کہتے ہیں۔ دونوں معنی میں یہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں۔ تو کہیں اگر ولایہ پڑھیے گا تو اس کے معنی بھی سمجھیے گا حضانہ، اور اگر حضانہ ہے تو ہم بتا چکے ہیں کسٹڈی کے معنی میں، کسٹڈی کے معنی میں کہ اگر حالات خراب ہو جائیں اور چھوٹا بچہ ہو تو وہ کس کو دیا جائے گا۔ شریعت نے اس سلسلے میں کیا رہنمائی فرمائی ہے، اس کے شروط اور اس کے ضابطے کیا ہیں، انشاءاللہ آج کے اس درس میں ہم اس کی وضاحت آپ کے سامنے کریں گے۔ اگر اس کو ولایہ کہیں گے نا تو ولایت کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، تقریباً 3 قسم ہے شریعت کے اندر۔ اس کو سمجھیے غور سے۔ سب سے پہلی ولایت، ولایت التربیت والحفظ، حفاظت کرنا بچے کی اور اس کی تربیت کرنا۔ کیسے اس کی حفاظت ہوگی، اس کی تربیت کیسے ہوگی؟ تربیت اولاد کے سنہرے اصول پڑھ رہے ہیں آپ تو ظاہر ہے زیادہ فوکس ہماری جس چیز کے اوپر ہوگی وہ تربیت کے تعلق سے ہوگی۔ تو کہا کہ بچے کے پیدائش کے وقت سے لے کر کے جس وقت وہ اس دنیا میں آیا ہے اس وقت سے لے کر کے اس کے کسی بھی آدمی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہونے سے بے نیاز ہونے تک، یعنی جب تک وہ محتاج ہے، یہ جو مدت ہے اسی کو کہتے ہیں مدت الحضانہ۔ مدت الحضانہ، یہاں پر تمام رشتہ داروں میں ماں کو مقدم کیا ہے شریعت نے، ماں کو مقدم کیا ہے۔ ماں یہاں اس کے باپ کے اوپر بھی مقدم ہے، صرف اس مجال میں، اس میدان میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت بچے کی جو کیفیت ہوتی ہے اس وقت اس کو محبت اور الفت اور رحمت کی ضرورت ہوتی ہے، جو ماں سے زیادہ کوئی دوسرا اس کو نہیں دے سکتا۔ اس سلسلے میں صریح روایت اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے موجود ہے
ابو داؤد کی روایت ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کو حسن کہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہما راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ ایک خاتون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں یا رسول اللہ ان ابنی ھذا، چھوٹا بچہ تھا اس کا، خاتون کا، اس کو اپنے ہاتھ میں لے کر کے آئیں صحابیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا بیٹا کان بطنی لہو وعاء، میرا پیٹ اس کے لیے برتن تھا اور میں اس کو اپنے سینے سے سیراب کر رہی تھی اور اپنی گود میں میں نے اس کی حفاظت کی تھی۔ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، اس کے والد نے مجھ کو طلاق دے دی ہے۔ وَأَرَادَ أَن يَنْتَزِعَهُ مِنِّي، اور اب وہ یہ چاہتا ہے کہ اس بچے کو مجھ سے چھین لے، اس بچے کو مجھ سے چھین لے، آپ اس معاملے میں میرا فیصلہ کیجئے۔ دیکھیے یہ ہے ولایت تربیت اور ولایت حفظ۔ بچہ چھوٹا ہے، آ کر کے خاتون نے اپنا معاملہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا کہ یہ سچویشن ہے، یہ صورتحال ہے، یہ بچہ چھوٹا ہے، ابھی اس کی پیدائش ہوئی ہے، یہ ابھی میں اس کو سیراب کرتی ہوں، اپنے گود میں رکھ کر کے اس کی حفاظت کرتی ہوں، اس حال میں کہ اس کے والد نے مجھے طلاق دے دیا ہے اور اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ بچہ بھی مجھ سے چھین لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انتی احق بہ ما لم تنکحی، تو اس بچے کا اس کے والد سے زیادہ حقدار ہے جب تک تو کسی دوسرے سے نکاح نہ کر لیتی ہے، جب تک تو کسی دوسرے سے نکاح نہ کر لیتی ہے۔ انتی احق بہ ما لم تنکحی، تو اس کا زیادہ حقدار ہے، اس کے باپ سے بھی زیادہ تم کو حق حاصل ہے اس وقت جب یہ بچہ چھوٹا ہے، یہاں تک کہ کسی اجنبی مرد سے تمہاری شادی ہو جائے۔ ظاہر ہے تم اگر لوٹ کر آ گئے اسی کے باپ کی طرف، یعنی طلاق رجعی ہوئی ہے اور طلاق رجعی میں خاتون عدت سے نکل کر کے بائنہ ہو گئی، بینونہ صغریٰ اس کو حاصل ہو گیا۔ اب اگر اس کا پرانا شوہر پھر سے اس کو پیغام بھیجتا ہے اور خاتون اس پیغام کو قبول کرتی ہے اور مہر وغیرہ رکھ کر کے اگر نکاح جدید پھر کیا جاتا ہے تو ظاہر ہے کوئی پرابلم نہیں ہے، بچہ ساتھ ہی رہے گا ان کے، انہی کا ہے۔ لیکن اگر اس خاتون کا نکاح کسی دوسرے مرد سے ہو جاتا ہے تو اب ایسی صورت میں یہ بچہ، اس کا جو دعویٰ ہے بچے کے اوپر وہ کمزور پڑ جائے گا۔ شریعت نے کہا کہ تم اس کے حقدار ہو یہاں تک کہ تم کسی دوسرے سے نکاح کر لو۔ یہ ولایت کی پہلی قسم ہوئی، اس میں خاتون کو ترجیح دیا جائے گا، سمجھ رہے ہیں؟ تو اب اس حدیث سے فیصلہ ہو گیا نا، واضح ہو گیا، کلیئر ہو گیا معاملہ۔ چھوٹا بچہ ہے تو اس کو ماں سے جدا نہیں کیا جائے گا، ماں سے جدا نہیں کیا جائے گا، بلکہ یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ ماں کے پاس ہی بچے کو رہنے دو۔ کیوں کہ شفقت، الفت اور محبت اور تربیت کی جو ضرورت بچے کو اس وقت ہے، یہ اس کی ماں سے زیادہ اس کو کوئی نہیں دے سکتا۔ تب رہا کہ شوہر کو ایسی پوزیشن میں جب وہ مطلقہ ہو چکی ہے یا مختلعہ ہو چکی ہے، خلا لے لی ہے، تو دودھ پلانے کی قیمت اس کو ادا کرنی پڑے گی، دینا پڑے گا۔ بچے کی پرورش و پرداخت اور دودھ پلانے کی جو قیمت معاشرے اور سماج میں ہو سکتا ہے، جتنا معروف طریقے سے متعین ہو سکتا ہے، اتنا وہ مطالبہ کر سکتی ہے اور اتنا شوہر کو دینا چاہیے، وہ دے گا۔ الا یہ کہ تنگ کرنے کے لیے وہ کہے کہ نہیں ہم ₹1,00,000 مہینہ لیں گے مثال کے طور پر، اور اس کے والد اتنا دینے کے اوپر قادر نہیں ہے، تب وہ اگر قاضی کے پاس معاملہ جائے گا تو قاضی فیصلہ کرے گا، ہاں جی آپ کچھ تنازل کرتے ہیں، نہیں ہم تنازل نہیں کریں گے، ہمیں ₹1,00,000 چاہیے، نہیں تو یہ لے جائیں اپنے بچے کو، جس سے چاہیں دودھ پلانا اس سے پلوا لیں۔ اسی کو کہا آیت کریمہ میں، گزشتہ درس میں ہم نے پڑھا تھا لا تضار والدۃ بولدہا ولا مولود لہ بولدہ، بچے کو بہانہ بنا کر کے نہ بیوی شوہر یعنی سابقہ شوہر کو تنگ کر سکتی ہے، اور نہ بچے کو بہانہ بنا کر کے سابقہ شوہر اپنے بیوی کو تنگ کر سکتا ہے۔ نہ بیوی اس کو پریشر میں لا سکتی ہے اور نہ شوہر اس کو پریشر میں لا سکتا ہے۔ معروف طریقے سے دونوں یہ معاملہ کر لیں، اور اس میں ماں کو مقدم کیا جائے گا اس کے باپ کے اوپر بھی۔ دوسری قسم ہے ولایت کی، جس کو کہا جاتا ہے الولایت علی النفس، بچے کے نفس کے اوپر ذمہ داری
اور یہ کیا ہوتا ہے اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بچہ جب تھوڑا سا بڑا ہو جائے، تصرف وہ کرنے لگے، کام دھام کرنے لگے، ایکٹ اس سے صادر ہونے لگے، چلنے پھرنے لگے، ہے نا، ابھی اس زمانے سے نکلا نہیں ہے، زمانہ وہی ہے، حضانہ ہی کا زمانہ ہے، مدعے حضانہ ہی ہے، ابھی وہ ختم نہیں ہوا ہے، لیکن بچہ بڑا ہو گیا، 3 سال کا ہو گیا، 4 سال کا ہو گیا، ہاں، وہ کچھ حرکتیں کر رہا ہے، کچھ ایسے سلوک اختیار کر رہا ہے جو اس کے لیے مناسب نہیں ہے، تو ولایت النفس جو ماں کو حاصل ہے، وہ ماں کیا کرے گی؟ اس کو روکے گی، اس کو منع کرے گی، اور اس کو اس عمل سے باز رکھے گی۔ دیکھے گی بچہ جھوٹ بول رہا ہے، یا بچہ اسکول گیا، وہاں سے کچھ اور سیکھ کر کے آ رہا ہے، پینسل لے کر کے کسی کا چلا آ رہا ہے، کسی کا باکس لے کر کے آ جا رہا ہے، کسی کی کتاب لے کر کے آ جا رہا ہے، اس کو منع کرے، ایسا مت کرو۔ اور اس کے منع کرنے کے بعد اگر وہ نہیں مان رہا ہے تو اس کے گارجین کو خبر دے کہ دیکھیے بچہ آپ کا ہے، وہ مانتا نہیں ہے، اس کو ہم سمجھا رہے ہیں اس طرح کے عمل مت کرو، وہ مانتا نہیں ہے۔ یہاں بھی ماں مقدم ہے، لیکن جب اس کے ہاتھ سے معاملہ نکلتا ہوا نظر آئے تو فوراً وہ اپنے سے بڑے ذمہ دار کو خبر کرے اور معاملے کو صحیح صورتحال کو سامنے رکھے تاکہ اس بچے کی اصلاح ہو۔ مقصد یہ ہے کہ بچے کی اصلاح کی جائے، اس کو بگڑنے سے روکا جائے۔ دیکھا آپ نے شریعت نے کتنے پہلوؤں کے اوپر ایک طفل، ایک چھوٹے بچے کی پرورش کا خیال رکھا ہے۔ اگر انسان ان چیزوں کو اپنی عملی زندگی کے اندر نافذ کر دے تو معاشرہ اور سماج میں اصلاح کی ضرورت ہی نہیں باقی رہے گی، لیکن ان چیزوں کے اوپر توجہ لوگوں کی کم ہوتی ہے، اور اس کو لوگ جانتے بھی نہیں ہیں اور نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس تعلق سے سمجھتے ہیں ہم کو تو سب آ رہا ہے۔ دیکھیے اشرف المخلوقات یعنی ہم جو انسان ہیں، ہم میں اور جانوروں میں یہی تربیت کا فرق ہے جی، یہی ایک تربیت کا فرق ہے، ورنہ جو انسان چیزیں کرتا ہے وہی جانور بھی کرتے ہیں، سیم معاملہ ہے۔ بکری اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے نہیں پلاتی ہے؟ اس کی حفاظت کرتی ہے نہیں کرتی ہے؟ کبھی کوئی جانور اگر بھیڑ جائے، کوئی کتا اگر اس کے بچے کے اوپر لینا چاہے، وہ جان دے دے گی بکری اپنے بچے کی حفاظت کرنے کے لیے۔ اب دیکھیے دوسرے جانوروں کو دیکھیے، بلی اگر بچہ لے کر کے گھوم رہی ہے، اگر آپ اس کو پکڑنے کے لیے جائیے تو بلی آپ کے اوپر حملہ کر دے گی اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر۔ یہ الفت اللہ تعالیٰ نے ماؤں کے دلوں کے اندر رکھا ہے، چاہے وہ جانور کے ہو چاہے انسان کے ہو، لیکن تربیت جو ہمارا معاملہ وہاں نہیں ہو۔ جب تک وہ دودھ پینے کی محتاجی ہے بچے کو، تب تک وہ ساتھ رکھتی ہے اپنے، اور جیسے اس کا معاملہ وہ ختم ہوا پھر بچہ الگ۔ لیکن یہاں یہ نہیں ہے، یہاں آپ کو تنشئۃ المولود شیئا فشیئا، اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو تربیت دینی ہے، یہاں تک کہ 7 سال کا ہو جائے تو پھر اس کو کہنا ہے کہ نماز پڑھو، پھر 10 سال کا ہو جائے تو اس کے اوپر سختی کرنی ہے، 12 سال کا ہو جائے تو اس کو روزہ رکھنے کا حکم دینا ہے۔ اسٹیپ بائی اسٹیپ معاملات اس کے اوپر نافذ ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ فرق ہے انسان کے اندر۔ اگر اس کو انسان ترک کر دے اور اپنی ذمہ داری اس سے بری سمجھے کہ نہیں اب ہمارا کوئی معاملہ اس میں نہیں ہے، تو پھر اس میں اور جانوروں میں پھر کوئی فرق باقی نہیں رہ جاتا ہے۔ اب دیکھ لیں، اب اس کو غور کر کے سمجھ لیں، کوئی فرق باقی نہیں رہ جاتا ہے، پھر وہی انسان کی حیثیت اسی کی ہوتی ہے جو جانوروں کی ہوتی ہے۔ بہرحال تو بچے کے وہ ایکٹ یا بچے کے وہ کام، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، اگر وہ دیکھ رہی ہے اس کی ماں کہ یہ اس کے تربیت کے لیے نقصان دہ ہے تو اس کو منع کرے، روکے، اور وہ نہیں مان رہا ہے، روکے نہیں رک رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے جو گارجین ہیں، اس کے جو ذمہ دار ہیں، ان کو خبر دے اور کہے کہ دیکھیے آپ کا بچہ اس طرح کے معاملات کر رہا ہے، سنبھل نہیں رہا ہے، آپ اس کو سنبھالیے اور اس کے بارے میں کچھ سوچیے۔ تو وہ پھر اس کی تربیت اس حساب سے اس کے والد کریں گے، جو معاملہ ہوگا اس کو دیکھیں گے۔ یہ دوسری قسم ہے۔ تیسری قسم ہے مال کے اوپر ولایت، مال کے اوپر کسٹڈی، یعنی بچے کے پاس مال ہے، وہ کس کو دیا جائے گا یا اس کا ذمہ دار کون بنے گا؟ تو کہتے ہیں کہ مال کے اوپر ولایت کا معنی یہ ہے کہ مال کو بڑھایا جائے، اس کو تجارت اور کاروبار میں لگایا جائے، زکوٰۃ اس کے جانب سے ادا کی جائے،
اور صحیح سالم اس مال کی حفاظت کی جائے یہاں تک کہ بچہ بالغ ہو جائے اور رشید ہو جائے. صرف بالغ نہیں، بلوغت کے ساتھ ساتھ رشید بھی ہونا چاہیے. رشید کہتے ہیں مال کو صحیح طریقے سے خرچہ کرنے کا سلیقہ اس کو آ جائے، پیسہ کو پیسہ سمجھنے لگے. ایسا نہیں کہ بالغ ہو گیا اور کہا کہ اللہ یہ اب ہمارے ابا کا مال جو آپ کے پاس ہے ہمیں دیجیے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں اس کے رنگ روپ درست نہیں ہے. اگر اس کو ہم نے پیسہ دیا تو یہ کیا کرے گا؟ دوستوں میں پیسے کو گنوا دے گا، ضائع کر دے گا. تو واجب ہے ولی کے اوپر کہ وہ پیسہ روک کر کے رکھے، نہ دے. بلکہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ تھوڑا پیسہ دے اس کو، 10,000 20,000 روپیہ دے کر کے دیکھے اور واچ کرے اس کو، دیکھے کہ کیسا تصرف کر رہا ہے. یہ پیسے کو پیسہ سمجھ رہا ہے کہ اڑا دے رہا ہے، ہوٹل بازی تو نہیں کر رہا ہے، کوئی اور غلط عادتوں کے اندر تو نہیں پڑ جا رہا ہے پیسہ لے کر کے. یہ ساری چیزیں جب واچ کر لے کہ دیکھے کہ نہیں سنجیدہ ہے لڑکا، کاروبار کر رہا ہے، تجارت کر رہا ہے، پیسے کو سمجھ رہا ہے، اس کے ویلیو کو سمجھ رہا ہے، تو گواہوں کو بلائے اور اس کی موجودگی میں کھاتا پتر نکال کر کے اس کے ابا نے اتنا مال چھوڑا تھا، یہ ہم نے بزنس کیا ہے، اس کی تربیت میں، اس کی تعلیم میں، اس کی پڑھائی لکھائی میں، اس کے کالج کے فیس میں یہ خرچہ ہم نے کیا ہے، اب یہ مال اس کا باقی بچا ہے، آپ لوگ گواہ رہیے، ہم یہ مال اس کو دیتے ہیں، حوالے کرتے ہیں. گواہوں کی موجودگی میں وہ مال اس کے حوالے کرتے ہیں. اور اگر نہیں، بچہ بے وقوف ہے، بتہا ہے، کمزور ہے، نہیں کر پا رہا ہے، یا ٹریک سے ہٹا ہوا ہے، نشیڑی ہو گیا، کچھ اور ہو گیا، پیسہ دیں گے تو اور مزید بگڑ جائے گا، تو ایسی صورت میں وہ پیسے کو روکے رکھے. اور جب لڑکا قاضی کی عدالت میں جا کر کے کیس کرے گا کہ ہمارے ولی جو ہیں وہ ہم کو پیسہ نہیں دے رہے ہیں، تو قاضی اپنے کسٹڈی میں پیسے کو لے کر کے اس پہ حجر لگا دے گا، کہا کہ تم نہیں لے سکتے ہو پیسہ، تم کو نہیں دیا جائے گا. پیسہ پیسہ ہوتا ہے، تم کو ضائع نہیں کرنے کے لیے اجازت شریعت دے گی. خیر تمہارا ہی پیسہ ہے لیکن تم اس کو جیسا چاہے ویسا نہیں خرچہ کر سکتے ہو، برباد نہیں کر سکتے ہو، ہم تم کو برباد نہیں ہونے دیں گے. کیسی تربیت ہے دیکھیے، کہاں روکا ہے شریعت نے بگڑنے سے. لیکن آج معاملہ کیا ہے؟ آج والد ہی اس کو بگاڑنے کے لیے ریڈی ہیں، تیار ہے. ابھی 9 کلاس 5 7 کلاس 6 کلاس کا طالب علم ہے، اس کو دے دیا 50,000 کا موبائل، اور اوپر سے 1.5 لاکھ کا بائک بھی دلوا دیا. ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے. اب وہ ہیرو بازی کرتے پھر رہا ہے، تعلیم سے دور ہے، دوستوں سے خرچہ دے رہے ہیں، ہاں کیا چاہیے، 500 روپیہ 100 روپیہ مانگ رہا ہے تو اس کو 500 روپیہ پکڑا دے رہے ہیں، اور شیخی بگاڑ رہے ہیں کہ آدمی کماتا کس کے لیے؟ بال بچوں کے لیے کماتا ہے. نہیں، بال بچوں کے لیے کماتا ہے تو شریعت کے دائرے میں دینے کی اجازت دی ہے شریعت نے. ایسا نہیں کہ اتنا مال دے دیجئے کہ وہ بگڑ جائے. بچہ امانت ہے، آپ کی اپنی چیز تھوڑی ہے، اللہ رب العالمین کی امانت ہے وہ. اور اگر آپ اس کو ضائع کر رہے ہیں تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے متعلق آپ سے پوچھے گا. اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی اللہ رب العالمین نے کہا اذا زیت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا زیت الامانۃ فانتظر الساعہ، جب امانتیں ضائع ہونے لگے تو پھر قیامت کا انتظار کرو. یہ امانتوں کا ضیاع ہے، اولاد کی تربیت میں خلل کرنا اور ان کی دیکھ ریکھ صحیح طریقے سے انجام نہ دینا. اس سے انسان کو چاہیے کہ اس کے اوپر دھیان دے اور اس کے اوپر توجہ پوری طریقے سے دے. تو کہا کہ مال ہے اس کے پاس، تو اب مال وہ بالغ ہو جائے تو اس کو ٹیسٹ کرے، چیک کرے اور اس کے بعد دے. اللہ کہتا ہے وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ، اور بے وقوفوں کو اپنا مال نہ دو. سفیہ مانے بے وقوف. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي، تمہارے وہ مال جس کو اللہ رب العالمین نے تمہارے زندگی جینے کا کی ریڑھ کی ہڈی بنائی ہے، مال کو قوام بنایا ہے، جس کے ذریعے سے تمہاری زندگی حیات سٹیک طریقے سے چل سکتی ہے. ظاہر ہے مال کے بغیر انسان کی زندگی کماکو نہیں چل سکتی. کہ یہ قوام حیات ہے مال، اس کو ضائع ہونے مت دینا. ہاں وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، جتنی اس کی ضرورت ہے اتنا دو. وَاكْسُوهُمْ، پہناؤ ان کو کپڑا. وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور ان سے اچھی بات کرو، بھلی بات کرو. احسان جتانے والا انداز نہیں ہونا چاہیے.
امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس آیت میں جو سفیہ کہا ہے اللہ رب العالمین نے، سفہا، سفیہ کی جمع سفہا، اس کے اندر چند احوال ہیں۔ کہا کیا احوال ہیں؟ کہا کبھی کبھی اس کے عقل میں خرابی کی وجہ سے، یعنی جنون ہو گیا، بچہ مجنون ہے، پاگل ہے، تو اس کا مال پاگل کو نہیں دیا جائے گا۔ بچہ چھوٹا ہے تو اس کو مال نہیں دیا جائے گا۔ ظاہر ہے 2 سال 3 سال 4 سال کا بچہ ہے، آپ نے اس کو کروڑوں روپے لا کر کے دے دیا، وہ کہاں رکھے گا؟ وہ پیسہ کیسے تھمائے گا؟ کوئی بھی چاہے گا اس سے چھین کر کے لے کر کے چلا جائے گا، ہے نا۔ اور اسی طریقے سے مال تو ہے لیکن اس کی اہمیت نہیں جانتا ہے، وہ بے دریغ خرچہ کرتا ہے، جہاں 10 کرنا چاہیے وہاں 100 خرچہ کر دیتا ہے۔ تو ایسی صورت میں مال اس کا ہی کیوں نہ ہو، شریعت کہتی ہے اس کا مال مت دو، روک کر کے رکھو اپنے پاس، دینے کی ضرورت نہیں ہے اس کو۔ تو اگر ان چیزوں کو، اب تک جو 3 قسم آپ نے پڑھی ہے ولایت کی، اگر اس کو آپ اختصار میں سمجھنا چاہیں تو کہیں کہ ولی کی حیثیت سے ولایت کی 2 قسم ہوتی ہے۔ پہلی قسم یہ ہے کہ جس میں ماں کو باپ کے اوپر مقدم کیا جاتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ تربیت ہے اور ولایت النفس ہے۔ وہاں کیا کیا جاتا ہے؟ ماں کو مقدم کیا جاتا ہے باپ کے اوپر۔ اور دوسری قسم یہ ہے جس میں باپ کو مقدم کیا جائے گا ماں کے اوپر، اور وہ کیا کیا ہے؟ مال کے اوپر ولایت، اور اگر لڑکی ہے تو نکاح کے اوپر ولایت۔ یعنی ماں نے اگر پرورش کی ہے تو ماں اگر چاہے بچی کا نکاح کر دینا ولی بن کر کے، نہیں کر سکتی ہے، اس کے لیے مرد ولی کا ہونا ضروری ہے، اور اس کے باپ اگر ہے تو باپ کرائیں گے نکاح، یعنی ولی وہ بنیں گے، یا نہیں تو وہ اگر اجازت دیں کسی کو تو وہ پھر بن سکتا ہے۔ اس کی تفصیل آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، کامیاب ازدواجی زندگی کے سنہرے اصول کے عنوان پر جو درس ہوا تھا، اس میں ساری تفصیلات ولایت کے جو مراتب تھے اور اس کے جو ترتیب تھے اس کا ذکر ہم نے آپ کے سامنے کیا ہے۔ اب اس کے بعد حضانہ کے لیے شروط کیا ہے، کون سے شرط ہیں جو ماں کے اندر پائی جانی چاہیے تو بچے کو اس کے کسٹڈی میں دیا جائے گا۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ماں کی شادی کسی اجنبی مرد سے نہ ہوئی ہو، یعنی ایک شوہر تھا اس کا قدیم، اس سے طلاق ہوئی، بچہ اسی کا ہے، یا خلا ہوئی، بچہ اسی کا ہے، اب اس خاتون نے کسی دوسرے سے شادی کر لیا تو حضانہ کا جو حق ہے وہ کمزور پڑ گیا، اب اس کو نہیں دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے ماں جو ہے نا وہ امانت دار ہو، دیندار ہو، دینداری اس کے اندر ہو، ایسا نہیں ہے کہ بے نمازی ہو وہ خود، یا بے پرواہ ہو، یا دوسرے کسی برائی کے اندر ملوث ہو، تو ایسی صورت میں وہ حضانہ کا حق اسے حاصل نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے وہ عادل ہو، ضابط ہو، شریعت کی پابندی کرنے والی ہو، اور اپنے آپ کو کبیرہ گناہوں سے بچانے والی ہو، تربیت کرنے کی قدرت اس کو حاصل ہو، یعنی پڑھی لکھی ہو، اور اگر نہیں تو کم سے کم اتنا سوجھ بوجھ تو اس کو ہو کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اتنا سوجھ بوجھ اس کے پاس ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے حضانہ کے لیے یہ بھی ایک شرط ہے کہ خاتون جو ہے وہ مرتد نہیں ہوئی ہو، کافرہ نہیں ہو، کیونکہ اگر کافرہ ہوگی، مرتدہ ہوگی تو ایسی صورت میں وہ بچے کو بھی فساد کا شکار کر دے گی، بگاڑ کا شکار کر دے گی۔ اور اسی طریقے سے حضانہ جو ہے اس میں یعنی محرم جو ہے اس کا اعتبار کیا جائے گا، یعنی اگر بچی ہے تو، کیونکہ اگر مان لیجیے وہ اپنے گھر میں رکھے گی خاتون تو ظاہر ہے وہ اس کے ماموں ہیں تو ٹھیک ہے، وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، نانا ہے، ماموں ہے، یہ لوگ اس کے محرم ہیں۔ لیکن جب وہ کسی اجنبی کے یہاں جائے گی نکاح کر کے تو اب بچی کو چاہے ساتھ لے کر کے جانا تو نہیں لے کے جا سکتی ہے، کیونکہ وہاں پر دوسرے اور لوگ ہوں گے جس سے اس کی حفاظت ضروری ہے، اس کی حفاظت ضروری ہے۔ بہرحال یہ چند شروط ہیں جس کا ذکر فقہا نے کیا ہے حضانہ کے لیے۔ اب اس کے بعد اگر بچے کو والد کے پاس سونپا جا رہا ہے، لڑکے کے پاس، مرد کو دیا جا رہا ہے، خاتون کو نہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ شریعت نے صرف خاتون کے اوپر یہ شروط لگائے ہیں، مردوں کے لیے بھی زبردست شرط ہے۔ دیکھیے
سب سے پہلے یہ کہ وہ مرد آزاد ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، بچے کی تربیت کرنے کے اوپر قادر ہو، امانت دار ہو، نمازوں کا پابند ہو، شریعت کو جاننے والا ہو، اور ان تمام چیزوں کی جب ساری چیزیں ہوں گی، اور یہ کہ باپ ہو، اور اگر باپ نہیں ہے، اس کا انتقال ہو گیا ہے باپ کا، تو ایسی صورت میں اس بچے کا وراثت میں جو سب سے زیادہ حقدار ہوگا، یعنی اس کا جو عصبہ ہوگا، اس کو آگے بڑھایا جائے گا، جو وراثت میں جتنا اس سے قریب ہوگا اس کو دیا جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ترتیب ہوگی حضانہ کی جو شریعت نے کسٹڈی کے لیے بچے کے متعین فرمائے۔ اب اس کے بعد آئیے ہم لوگ حضانہ کے ثبوت کو پڑھتے ہیں، کتاب و سنت کے اندر اس کے کیا دلائل ملتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی کتاب سے اس کا ثبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، مائیں اپنی بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائیں گی۔ تو ظاہر ہے اگر جدائی ہو گئی ہے، تفریق ہو گئی ہے، تب بھی یہ حق ماں کو تو حاصل ہے کہ وہ 2 سال تک دودھ پلائے۔ اور دودھ کیسے پلائے گی؟ جب تک اس کے کسٹڈی میں نہیں دیا جائے گا۔ باپ کے لیے تو وہ اجنبی ہو گئی، تو اب یہاں تو رہ نہیں سکتی اس گھر میں، تو ظاہر ہے وہ جہاں رہ رہی ہے بچے کو وہاں لے کر کے رہے گی، الا یہ کہ اس کی شادی کسی اجنبی مرد سے نہ ہوئی ہو، کسی اجنبی مرد سے نہ ہوئی ہے۔ جو شروط ہے اس کا ذکر ہم نے آپ کے سامنے کر دیا۔ اور حدیث سے اس کی دلیل کیا ہے؟ تو وہی حدیث حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، کہ ایک خاتون آئی اور انہوں نے کہا کہ اس کے والد نے مجھے طلاق دے دیا ہے اور اب یہ چاہتا ہے کہ بچہ لے لے مجھ سے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو حقدار ہے اس کے والد سے زیادہ اس بچے کی، یہاں تک کہ تو کسی دوسرے مرد سے نکاح کر لے۔ اور اسی طرح سے حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی فتح مکہ کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوٹنے لگے مدینہ کی جانب، تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو بچی تھی وہ دوڑ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے یا عمی یا عمی یا عمی کہہ کے آنے لگی، چچا 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 ہم کو بھی اپنے ساتھ لے جائیے۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت حمزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے اور رضاعی بھائی بھی تھے۔ سویبیہ جو تھی ابو جہل کی لونڈی، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ابو لہب کی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دودھ پلایا تھا اور حضرت حمزہ کو بھی دودھ پلایا تھا۔ تو اس طرح سے چچا بھی تھے نسب کے اعتبار سے، اور رضاعت کے اعتبار سے رضاعی بھائی بھی تھے دونوں، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس اعتبار سے ان کی بچی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چچا کہتی تھی۔ تو کہا کہ چلانے لگی، آواز لگانے لگی اور پیچھے پیچھے آنے لگی، تو اب 3 لوگ کھڑے ہو گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بچی مجھے دے دیجیے، یہ بچی مجھے دے دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ زید کو کہا کہ زید آپ اس کو لے لیجئے، کیونکہ ان کے پاس ان کی خالہ موجود تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ جو ہوتی ہے وہ ماں کے قائم مقام ہوتی ہے۔ تو دیکھا آپ نے، جب خالہ کو بچہ دیا جا سکتا ہے تو ماں کو کہے کو نہیں دیا جائے گا؟ ماں کو بدرجہ اولا دیا جائے گا۔ یہ محل شاہد ہے، یہ محل شاہد ہے۔ اسی طرح سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو اپنے ماں اور اپنے باپ کے درمیان اختیار کرنے کا حق دیا کہ دونوں میں سے تو جس کو چنتا ہے چن لے اور اس کے ساتھ تو رہ سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایک خاتون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا شوہر چاہتا ہے کہ مجھ سے میرے بیٹے کو چھین لے، وقد سقانی من بیر ابی عنبہ، اور جبکہ وہ اس کا یہ بچہ مجھے فلاں کنویں سے پانی پلاتا ہے، مجھے فائدہ پہنچاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دونوں قرعہ اندازی کرو، دونوں کیا کرو؟ قرعہ اندازی کرو۔ تو خاتون نے کہا کہ اب ایسے میں تو میرا بچہ چلا جائے گا، قرعہ اندازی میں اگر میرا نام نہیں نکلا تو چلا جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو پھر ایسا ہے کہ ایک کام کرو، تم بھی آؤ، اپنے شوہر کو بھی بلاؤ اور بلا کر کے یہاں بٹھاؤ دونوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو کھڑا کیا، کہا ہذا ابوک، یہ تیرے والد ہیں، وہذہ امک، یہ تیری ماں ہے،
خود بیدی ایہما شئت، دونوں میں سے جس کا ہاتھ تو پکڑنا چاہے پکڑ لے. بچے کو اختیار دیا، تیری ماں ہے یہ تیرے والد ہیں، دونوں میں سے جس کا ہاتھ تو پکڑنا چاہتا ہے پکڑ. فأخذ بید امہ، بچے نے ماں کا ہاتھ پکڑا. فانطلقت بہ، لے کے خرامہ خاتون نکل گئی اپنے بچے کو. سمجھ گئے؟ اسی طرح سے ابو داؤد کی ایک روایت ہے، کہتی ہیں، راوی کہتے ہیں کہ ایک صحابی جو تھے، یعنی ابو رافع ان کا نام تھا، وہ مسلمان ہوئے. ان کی جو خاتون تھی، ان کی جو بیوی تھی، انہوں نے اس نے اسلام لانے سے انکار کر دیا. تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دونوں کا معاملہ آیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دیا، بچے کو اختیار دیا کہ دونوں میں سے جسے چاہے وہ اختیار کر لے. جسے اس نے چنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ بچے کو بھیج دیا اور جانے کی اجازت دی. یہ ساری چیزیں اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں کہ حضانہ کا ثبوت شریعت کے اندر پایا جاتا ہے. اب اس کے بعد بچوں کے خرچہ اور اس کے خرچے وغیرہ کے تعلق سے جو باتیں ہوں گی وہ ہم آئندہ کے درس میں آپ کے سامنے کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.